والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَالشَّرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے صحیح البخاری کتاب الجنائز باب السرعۃ بالجنازہ حدیث نمبر 1315 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو. جنازے کو جب لے جانا ہو تو لے جانے میں جلدی کرو، کیونکہ تم اگر جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو گے تو تمہارے ساتھ دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جنازہ اگر نیک بخت ہوگا، صالح ہوگا، تو تم اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچانے والے ہوگے، اور اگر وہ صالح نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ہوگا تو یہ ایک برائی ہوگی جو تمہارے گردن پہ ہوگی اور تم جلد سے جلد اپنی گردن سے اپنی برائی کو دور کرنے والے ہو. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور اس روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ یہ کہ جب ہم جنازے کو لے جائیں گے تو جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے. یعنی لے جانے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اور جب چلنا چاہیے جنازے کو لے کر کے تو بھی تیز انداز میں چلنا چاہیے، تیزی سے چلنا چاہیے. کیونکہ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز کی ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنازہ لے کر کے چلتے تھے تو رمل کرتے ہوئے چلتے تھے. جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں یا جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں رمل کرتے ہیں. رمل کہتے ہیں تیزی سے چلنا، یعنی ایسی چال ہو جو دوڑ کے قریب ہو اور اس سے پیچھے ہو، یعنی چال میں تیزی ہو اور دوڑ سے تھوڑا پہلے ہو، یعنی دوڑنے سے تھوڑا کم رفتار میں، اس کو رمل کہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ جب جنازہ لے کر کے چلتے تھے تو چلنے میں ہم بہت تیزی کے ساتھ چلتے تھے، جلدی جلدی چلتے تھے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازے کو لے چلو، المعجم الکبیر الطبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازے کو لے چلو تو اس کو روک کر کے مت رکھو، بلکہ اس کو قبر تک پہنچانے میں جلدی سے جلدی کرو. اور اسی طرح سے ایک اور روایت جس کو علامہ البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو مجھ کو جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو میرے لے جانا. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جنازے کے لے جانے کے مسائل کے تعلق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنازے کو جلدی سے جلدی قبرستان پہنچانا چاہیے، اس کو تیزی سے لے کر کے جانا چاہیے. اس تعلق سے بعض روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جنازے کو لے جا رہے ہیں اور لے جانے میں جلدی جلدی کر رہے ہیں. ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ جنازے کو لے جاؤ تو تمہارے اوپر سکون اور اطمینان ہونا چاہیے. یہ روایت اگرچہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کو حافظ بوصیری رحمہ اللہ مصباح الجزازہ کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے بھی ضعیف سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور علماء محدثین جیسا کہ امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ اپنی کتاب الروض الندیہ کے اندر، اور علامہ نووی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، اور امام صنعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل السلام کے اندر
تمام لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے ان حدیثوں کی روشنی میں کہ جنازے کو جتنی جلدی ہو سکے لے جانے میں تیزی سے لے جانا چاہیے. اگر میت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ اور خطرہ نہ ہو تو جنازے کو تیزی سے لے جانا چاہیے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر یہ ثابت کیا ہے مسئلہ کہ میت کو تیزی سے لے جانا اور جلدی سے لے جانا یہ بالکل واجب ہے. حالانکہ امام عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ نے اپنی تحفۃ الاحوذی کے اندر اس بات کو مستحب اور افضل کہا ہے کہ جب میت کو لے جایا جائے تو بہت تیزی سے لے جایا جائے، یہ مستحب اور افضل عمل ہے. اور حافظ ابن باز سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاویٰ کے اندر کہا ہے کہ میت کو قبرستان کی طرف تیزی سے لے جانا یہ مصنوع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنازے کے لے جانے کے مسائل کے بعد میں یہ بات ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم میت کو غسل دے دیں گے، اس کو کفن دے دیں گے، جب اس کو لے جانے کی بات آئے گی تو اس کو جلدی سے جلدی لے جانا چاہیے. اس کو لے جانے میں بالکل لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلدی سے اٹھانا بھی چاہیے، اور جب لے جائے انسان تو اس وقت بھی تیزی سے لے جائے. کیونکہ ابھی صحیح البخاری کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، صحیح البخاری کتاب الجنائز باب السرعۃ بالجنازہ حدیث نمبر 1315، اس حدیث کے فوراً بعد ایک دوسری روایت ہے صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1316 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میت کو جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو میت اگر نیک بخت ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو جو اس کو اٹھا کر کے لے جانے والا رہتا ہے اس کو بولتا ہے. حالانکہ وہ بولتا ہے، محدثین نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ جو میت بولتا ہے یہ برزخی اس کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز دنیا کی نہیں ہوتی ہے، یہ برزخی آواز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میت کو اٹھا کر کے لے جانے والے جب اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور اگر وہ میت نیکوکار اور نیک بخت ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو جلدی لے چلو، مجھ کو جلدی لے چلو قبر کی طرف، کیونکہ اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اور اس کی منزل جنت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر میت جو ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، روسیا ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے جانے لگتا ہے تو وہ میت کہتا ہے کہ مجھ کو کہاں لے کے جا رہے ہو یار، مت لے کر کے جاؤ مجھ کو، یعنی وہ جانا نہیں چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی اس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، کیونکہ یہ برزخی آواز ہوتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آواز انسان سن لے تو دہشت کے مارے بے ہوش ہو جائے. تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے میت ہو اور اس کو ہم کفن دے دیں، جب اس کو اٹھائیں تو اس کو لے جانے میں تیزی سے لے جانا چاہیے، تاکہ اگر وہ نیکوکار ہوگا تو اپنے خیر کو جلدی پالے گا، اگر وہ نیکوکار نہیں ہوگا تو وہ ایک برائی ہے جو انسان کے گردن پہ ہے، اور انسان کو اپنے گردن کی برائی جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مسئلے کے مطابق ہم تمام کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.